بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ 8 فروری کا خوف حکومت کے سر پر چڑھ کے بول رہا ہے، اور یہ اب نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں گزشتہ سال انہوں نے جو کچھ بھی کیا، پہلے تو انہوں نے اشتہارات لگا دیا، ذرا یہ دیکھیں آپ، یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک ہی برانڈ تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ نواز شریف کو بیچیں گے اور انہیں پاکستان میں ووٹ مل جائیں گے۔ جب نواز شریف کو یہ مہاتما بنا کر پاکستان لے کر گئے تھے برطانیہ سے، تو ایسا شو کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو سلوٹ ہو رہے ہیں، نیچے کھڑی کچھ عورتیں رو رہی ہیں، انہوں نے کچھ مناظر بنائے تھے، میاں صاحب نے آگے کبوتر اڑا دیے، ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان کا جو ہے بائیو میٹرک کروا لیا گیا۔ یہ وہی بائیو میٹرک ہے جس کے چکر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی پہ عمران خان صاحب جب ہائی کورٹ میں موجود تھے تو وہاں جس طریقے سے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا، جیسے توڑ پھوڑ کی گئی اور غیر قانونی طور پہ ان کو اغوا کیا گیا، وہی بائیو میٹرک جب نواز شریف کا کرنا تھا تو ایئرپورٹ کے اوپر مشین لے جائی گئی اور سامان لے جایا گیا، عملہ وہاں پہ پہنچا۔ بہرحال نواز شریف کے لیے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اخباروں میں اشتہارات بھی پہلے ہی چھپ گئے پورے صفحے کے، اور ان پہ لکھا گیا کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف یعنی بن چکے ہیں پہلے ہی، اور یہ آج ہی کا دن تھا جب چھپے تھے 2 دن پہلے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی کیسی درگت بنی، بلکہ یہ گلوکار ہے ملکو، اس کی بات آپ سنیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ میاں صاحب آج کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سنیں ذرا ملکو کیا کہہ رہا ہے۔ ملکو کہتا ہے میں نے نواز شریف کے لیے 3-4 گانے گائے ہیں، اب وہ چلے ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بات یہ ہے کہ ملکو کے اوپر پنگا یہ پڑ گیا کہ اس نے قیدی نمبر 804 کے لیے گانا گا دیا۔ گانا بھی نہیں گایا، اس کا ایک گانا تھا، اس کا ایک شعر جو ہے وہ اس نے قیدی نمبر 804 کے بارے میں گا دیا۔ وہ گانا اس کا اتنا مقبول ہوا کہ پاکستان کا نمبر 1 گانا بن گیا، پوری دنیا کے اندر وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ملکو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اب جہاں ملکو جاتا تھا لوگ کہتے تھے یہ گانا گاؤ، پھر ملکو جو ہے اس سے ایک زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، یہ پریس کانفرنس گا کے تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی ایک ایسی پریس کانفرنس ہے جو گا کر کی گئی، اور اس میں ملکو نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق کے اندر، فوج کے حق کے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ جناب میں عمران خان کے لیے نہیں صرف گاتا، میں ادھر بھی گا رہا ہوں۔ تو اسی گانے کے اندر مزید شعر شامل کروائے گئے، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب والا معاملہ جو ہے وہ بہت مقبول ہو گیا، تو نواز شریف صاحب کو لایا گیا، فارمولہ ناکام ہو گیا، اشتہار چھپوائے گئے، فارمولہ ناکام ہو گیا۔ ملکو کو چاہیے کہ ذرا دل سے گائے، میاں صاحب کے لیے بار بار گائے، شاید کوئی گانا جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ اصل میں جب سودا ہی اچھا نہ ہو تو بکے گا کیسے؟ یعنی آپ جتنی مرضی اچھی ریڈی رکھیں، جتنا مرضی اچھا اس کو سجا دیں، صفائی ستھرائی کریں، بڑا ماحول آپ بنا دیں، اس کے اوپر آپ کا کھانا ہی ٹھیک نہ ہو تو کون کھائے گا؟ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ وہ والا سودا ہے جو ہون نہیں بکنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے آس پاس اتنی زیادہ پالش لپیٹ لی ہے کہ اب گزرنے والے کو بھی کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کرنا کہ حکومت کتنا ڈر رہی ہے 8 فروری کے احتجاج سے۔ نہ صرف حکومت ڈر رہی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر رہی ہے، جنہوں نے یہ سارا گند مارا ہے۔ یعنی فارم 45 کے مطابق جو اصلی فارم 45 لے کے دوڑ گئے تھے وہ تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ یہ تو فارم 47 جعلی انہوں نے جاری کروائے زبردستی آر او سے کہہ کے، اور آر اوز بھی جو ہیں وہ انہوں نے عدالتوں سے لینے کی بجائے، جوڈیشری سے لینے کی بجائے بیوروکریٹ لیے۔ اور اگلی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں اگر یہ جوڈیشری سے بھی آر اوز لیں گے نا پھر بھی ان کا کام بن جائے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جوڈیشری کا بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے، میں ذرا بیچ میں ان کی بھی بات آ گئی۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ بڑے سینئر لائر ہیں، یہ مختلف تحریکوں کا حصہ بھی رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، اور بڑے زیر کا آدمی ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جتنے ججز آ رہے ہیں نا، جیسے پرویز مشرف کے دور میں بہت سارے ججز آ گئے تھے، راتوں رات ہی آ گئے تھے، پی سی او ججز بن کے، لسٹیں بنی، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، وہ آ گیا، یہ وفادار ہے اس کو بھی کر لو، تو پی سی او ججز آ گئے تھے۔ تو ان کو تشبیہ دے رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ججز آ رہے ہیں یہ بالکل ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے اور نکالے جائیں گے جیسے پی سی او ججز نکال دیے گئے تھے احتجاج کے نتیجے میں، اور یہ ایک دن نکل جائیں گے، یہ اعتزاز احسن صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی اب نہیں کرنے دی جا رہی، عمران خان صاحب کے کارکنوں کو یا ان کے لوگوں کو یا ان کے لیڈرز کو۔ نوجوان وہاں پہ پھر موجود تھے، میں نے وہاں پہ دیکھا سہیل افریدی کو، میں نے وہاں پہ دیکھا شاہد کھٹک کو، فیصل چودھری صاحب گئے، فیصل چودھری صاحب کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ لیکن اب پہلے انتظار حسین پنجوتا صاحب، کیونکہ وہ باہر آ کے عمران خان کا پیغام دیتے تھے، ان کو اغوا کر لیا، ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا، کیا حالت کر دی ان کی۔ لیکن وہ بندہ باہر نکلا، وہ کیسا زبردست آدمی ہے، وہ پھر اپنے کام کے اوپر اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔
تو یہ لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جناب نعیم پنجو تھا، وہ باہر آ کے چیزیں بتاتے تھے، ان کی بھی ملاقاتیں بند کروا دیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں جو پیغام لے کر آتی تھی، ان کو بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بند کر دیا جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو کمپرومائز نہیں کر رہی تھی ساری پارٹی کے دباؤ کے باوجود، ان کو اٹھا کے دوبارہ جیل میں بند کر دیا۔ اب فیصل چودھری صاحب نے جب باہر آ کے حقائق بتانا شروع کیے تو جناب فیصل چودھری صاحب کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ تو فیصل چودھری صاحب کا جو ہے وہ کافی غصے میں وہ وہاں بولے اور انہوں نے اس زیادتی کے اوپر آواز اٹھائی ہے، زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے، سب کو اٹھانی چاہیے آواز۔ یہ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہیں، بہت سارے اور پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ان سب کی ملاقاتیں طے ہیں، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مل کے جو جائے گا نا، اس کو انرجی مل جائے گی، وہ مزید چارج ہو جائے گا، وہ جا کے اور بندے اکٹھے کرے گا، لوگوں کو جا کے پیغام سنائے گا، اور اس کے بعد لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ تو 8 فروری کو پاکستان میں جو بھی ہونے جا رہا ہے، اس سے موجودہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی اجازت نہیں مل رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اجازت دیں یا نہ دیں، فیصلہ کریں فٹافٹ، تاکہ ان کے پاس آپشن تو رہے نا اپیل میں جانے کی یا کچھ اور کرنے کی۔ تو ہائی کورٹ کے اندر تو معاملہ جب جاتا ہے لاہور میں، تو اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہی ہے۔ نئے ججز بھی وہاں پہ لائے جا رہے ہیں، جس طرح سے اور جس نظام کے تحت لائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے گئے، پشاور میں لائے گئے، اور جس طرح اب لاہور میں لائے جا رہے ہیں، جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا، یہ ساری چیزیں بڑی عجیب ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈکٹیٹر موجود نہیں ہے، یعنی سامنے دکھائی نہیں دے رہا ڈکٹیٹر کہ جناب یہ ڈکٹیٹر آ رہا ہے، یہ ڈکٹیٹر جا رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے بیٹھ کر کبھی اس ملک کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی ہے۔ یعنی مارشل لاء کے دور میں بھی ڈکٹیٹرز کو شرم آتی تھی جو کام کرتے ہوئے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکمرانوں سے کروا رہی ہے۔ اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنے منہ پہ گوں اور گوبر لپیٹتے جا رہے ہیں، اپنے اوپر بدنامی لیتے جا رہے ہیں، اپنا دامن داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، کل کو یہ کیسے جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو، جب ان کے ساتھ جوڑا جائے گا جناب انہوں نے یہ والی ترمیم کی تھی، جب جوڑا جائے گا انہوں نے جناب یہ والا کام کیا تھا، انہوں نے فوجی عدالتیں بنوائی تھیں، انہوں نے اتنے ہزار جو ہیں وہ سویلینز اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیے تھے، انہوں نے اتنے جھوٹے مقدمات بنائے تھے، انہوں نے اتنے صحافی لاپتہ کروا دیے تھے جبری طور پہ، انہوں نے ایسا ظلم جبر اور فسطائیت کی کہ بے شمار لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور انہوں نے سیاسی کارکنوں سے زبردستی یہ سارے گناہ نواز شریف، زرداری، ایم کیو ایم اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جتھا بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سارے ان کے دامن کے اوپر داغ لگ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان اب باشعور ہو چکا ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں اب پتہ ہیں جن کے بارے میں پہلے وہ توجہ نہیں دیتے تھے، تو یہ بدنامی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال لاہور کے جلسے کی اجازت نہ بھی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہم نے تو جلسہ کرنا ہے، یہ اجازت دیں یا نہ دیں۔ جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ جلسے کے انتظامات کے لیے ہم نے جس کمپنی کو کہا تھا، یعنی جنہیں ہم نے ولی سنس کو انہوں نے دی تھی یہ سارے اختیارات کہ آپ جلسہ گاہ تیار کریں اور سٹیج وغیرہ بنائیں، اور لائٹنگ کا ہوتا ہے، جنریٹرز کا ہوتا ہے، یہ سارے انتظامات جلسے کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ تو ڈی جے ولی سنس جس کو سوابی جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئیں، شیخ وقاص اکرم نے بھی بتایا اور جنید اکبر نے بھی بتایا کہ رات کو اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور پنجاب پولیس کو کہہ رہے ہیں جی وہ شرم کر لیں آپ، یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جلسہ انہوں نے ادھر کرنا ہے، یہاں پہ ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا جی ہمیں اگر مجبور کریں گے تو پھر ہم اپنے اس جلسے کو احتجاج کے اندر بدل دیں گے، پھر ہم کسی اور طریقے سے آئیں گے۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جناب بعد آ جاؤ۔ گنڈا پور صاحب کو بھی سٹیٹمنٹ آ گیا 8 فروری کے حوالے سے۔ گنڈا پور نے کہا جی اس دن یوم سیام منائیں گے اور بھرپور احتجاج ہم کریں گے۔ 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا، 1971 سے پہلے بھی اسی طرح ڈاکہ ڈالا گیا اور ملک ٹوٹ گیا۔ دیکھیں 1971 کی مثال سب دے رہے ہیں 8 فروری کو لے کر۔ جو 1971 میں ہوا وہ ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا جو پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں جو یحییٰ خان نے اپنی مرضی کے لیے ڈالا تھا، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کیا ہوا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا۔ اور 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ اس سے بڑا ڈاکہ ہے، سیٹوں کا فرق اس سے بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور ان کی آدھی نشستیں چھین بھی لی اور ان کی مخصوص نشستیں ان کو دی بھی نہیں۔
یعنی 2/3 اکثریت سے زیادہ جو پارٹی الیکشن جیتی ہے اس پارٹی کو آج بھی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو نہیں سکتا جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو. ناظرین، پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے بزدلی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. ایک طرف تو محسن نقوی کی غلطی نے جو چائنا کے سامنے بے عزتی کروائی ہے کہ اب چین کو منانے کے لیے یہاں سے صدر بھی گیا، یہاں سے جانا پڑا پاکستان سے ڈپٹی وزیر اعظم کو، اسحاق ڈار کو، اور باقی لوگ بھی گئے، محسن نقوی بھی، یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اب ایک محسن نقوی کی حرکت جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ڈیلیبریٹلی محسن نقوی نے اس ملاقات میں شرکت کی تھی. وہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے اینٹی چائنا پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں. تو چائنا کو اس بات کے اوپر بڑی تشویش ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیکورٹی اداروں کی جانب سے غفلت ہے، جس میں ان کے چائنیز شہری یا جو ان کے انجینئرز ہیں وہ وہاں پہ مارے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو بہت تشویش ہے. تو یہ دو معاملات کے اندر ان کو منانے کے لیے یہاں سے وفد گیا ہے. دیکھیں انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ انہیں منا کر ہی آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. حکومت اتنی بزدل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی نہیں لے پا رہی. میں ذرا آپ کو ان کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں. ایک تو رشیا نے مذمت کی، چائنا نے مذمت کی، یورپی یونین کے کئی ممالک نے مذمت کی، دنیا بھر سے مذمت کے بیانات آئے. سعودی عرب نے اور دیگر عرب ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو جو ہے وہ رد کر دیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پہ ایک لفظ بولنے کی جرت پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں ہوئی. آپ دیکھیں یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں اور کیسے بزدل لوگ ہیں کہ یہ زبانی کلامی تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. زبانی کلامی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی آ کر ان کے ساتھ یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی جو دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا، ذرا پہلے آپ کو وہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں. اچھا جی، دفتر خارجہ کا بیان. فلسطین پر قائد اعظم کے دور سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے. شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ہم نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سمیت متعدد امریکی حکام کے غزہ پر بیانات دیکھے ہیں. جی ہم نے دیکھے ہیں جی بیانات. غزہ پر ہمارا اپنا ایک موقف ہے. غزہ ہماری بریفنگ کا باقاعدہ حصہ رہا ہے. قائد اعظم کے دور سے ہماری پوزیشن فلسطین پر واضح ہے. پاکستان فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے کہا جی کہ عوام کی منتقلی نامنصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک ہے. غزہ سے قیدیوں کی منتقلی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی تجویز نہیں آئی. فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق 2 ریاستی حل کے ہم حامی ہیں. فلسطینی جو چاہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. بس ختم کہانی. کدھر ہے ٹرمپ؟ کدھر ہے امریکہ کی مذمت؟ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک ٹکے کا یہ بیان نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ پڑھیے ان کی خود مختاری. ابھی خواجہ آصف جو ہے وہ تڑ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بارے میں یہ ہوگا، تک لیں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو وہ دیکھ لیں گے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ تو بالکل چٹا ہے، نہ صاف ہے کہ دنیا میں کہیں سے کوئی بات ہوگی جواب دیں گے. امریکہ کو کبھی جواب نہیں دیں گے. امریکہ کے خلاف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی کھڑی نہ ہوئی نہ ہوگی. یہ بات تو آپ خاطر جمع رکھیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آرمی چیف اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی ریکارڈ ہے کسی آرمی چیف نے نہیں دی، تو یہ کیسے دیں گے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر، تو پھر یہاں اشارے تو مل رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ کوئی بھی پاکستان میں احتجاج کرتا ہے فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف، اس پہ تشدد ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. پی ٹی وی پر اس طرح سے اس مرتبہ فلسطین میں ہونے والے ظلم اور جبر کے اوپر کوریج نہیں کی گئی جیسے کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں. فلسطین کا جھنڈا اٹھانا بھی پاکستان میں ایک طرح سے ایک جرم بن گیا ہے. اقوام متحدہ نے بھی حتیٰ کہ یہ کہا، یعنی ان کے جو اقوام متحدہ کے انٹونیو گوتریس ہیں، انہوں نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے مقابلے میں، اور انہوں نے اسے غلط اور پاگل پن قرار دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب ساری دنیا اس کو پاگل پن کہہ رہی ہے، بھارت انہوں نے اس کو غلط قرار دیا. اسرائیل بھی کھڑا ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ. نیتن یاہو نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل صحیح کہا، ہم غزہ کو خالی کروائیں گے. اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا کچھ خبروں کے مطابق. لیکن پاکستان نے اب تک کیا کیا؟ نہ وزیر اعظم بولا، نہ صدر بولا، نہ ڈپٹی وزیر اعظم بولا، نہ وزیر دفاع بولا، نہ وزیر خارجہ بولا، نہ نواز شریف بولا، نہ مریم نواز بولی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرنے کی ان میں جرت نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں. اور پچھلے دنوں سے انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ انج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے. ان سے کچھ نہیں ہونا. امریکی امداد کے معاملے پہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ اگر آپ نے امداد بند کی تو یہاں پہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کا کیا بنے گا.
افغان پناہ گزینوں کے نام کے اوپر ہم نے 50 سال تک امداد کھائی ہے, اور اتنی امداد کھائی ہے کہ ان کو ہم نے کیا دیا ہے, وہ تو یہاں خود نوکریاں کرتے پھرتے تھے. افغان پناہ گزینوں کے نام کے اوپر پاکستان نے جتنی امداد کھائی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. امریکہ صرف اس کا آڈٹ کر دے نا کہ امریکی امداد جو افغان پناہ گزینوں کے لیے دی گئی ہے پاکستان نے وہ کہاں خرچ کی ہے, اس کا صرف آڈٹ کر دے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں یہاں پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے اس امداد کے نام کے اوپر. ایک اور خبر ہے, خبر نہیں ہے, بہت بڑا انکشاف ہے. خالد ظفر صاحب جو نارملی اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ رہتے ہیں سائٹ پہ, یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جب پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف وغیرہ پہ سختی آئی تو ان کے گھر کے گندے گندے قصے بھی نکال دیے تھے. خالد ظفر صاحب انہوں نے جیل سے ایک بہت بڑی خبر نکالی, بڑی ٹاپ کلاس خبر نکالی, جیل سے بہت بڑا انکشاف لے کر آئے. انہوں نے کہا جی سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے مطابق عمران خان نے آرمی چیف کو کوئی خط نہیں لکھا کیونکہ اس کے پاس کاغذ اور پینسل ہی نہیں تھی. یار یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ایک تو عمران خان کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا عمران خان کہتے ہیں یہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ واقعی بیچارے ایسے ہی لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو کاغذ اور پین چاہیے خط لکھنے کے لیے, بھائی اس کے پاس لوگ آتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ دماغ والے لوگ ہیں. عمران خان نے صرف ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور انہوں نے باہر جا کے وہ کر دینا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ٹویٹر بھی عمران خان استعمال نہیں کر رہے, جیل کے اندر فون نہیں جا سکتا. بھائی عمران خان صاحب کا ٹویٹر پاکستان کے اندر سے استعمال نہیں ہو رہا, آپ جیل کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اس ٹویٹر کا بوجھ یا وزن کوئی ایک شخص پاکستان میں نہیں اٹھا سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی انقلابی ہو پھر بھی نہیں اٹھا سکتا, وہ بندہ ہی اٹھایا جائے گا. تو یہ ٹویٹر ہینڈل پاکستان سے باہر موجود ہے جہاں پہ اس کا بوجھ اٹھانے والے بھی موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے اندر جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کے پرنس کریم آغا خان صاحب کے حوالے سے تعزیت کی ہے, ان کی فیملی سے بھی تعزیت کی ہے. روحانی رہنما ہے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا جی ان کا کام جو ہے وہ بہت زبردست تھا, انہوں نے کئی شعبوں میں بڑی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستان کے ایک دوست کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہا, پھر بتایا کہ کیسے تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر کے معاملات ہوں. ویسے آپ اگر جائیں گلگت بلتستان میں یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں اوپر چترال وغیرہ میں, تو آپ کو بے شمار ایسا کام نظر آتا ہے جس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کمیونٹی کے لیے جو کام کیا ہے پرنس کریم آغا خان صاحب نے, مرحوم نے, وہ واقعی قابل قدر ہے. بہت کام کیا انہوں نے وہاں پہ. عمران خان صاحب نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں اسماعیلی برادری کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ جناب عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. یہ ایک اور ٹویٹ ہے, اب یہ تو جیل سے نہیں ہوئی نا, یہ تو باہر سے ہوئی ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے کی ہے. ناظرین, جو کالا قانون لایا گیا پاکستان میں جس سے اب لوگوں کو پکڑا جائے گا, ظلم کیا جائے گا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچ گیا, ہائی کورٹس کے اندر بھی پہنچ گیا ہے. سب سے پہلے تو آرڈر آنا چاہیے کہ اس کے اوپر سٹے دیا جائے, کیونکہ صحافتی تنظیمیں بھی چلی گئی ہیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو اٹھا رہی ہیں, اس میں فریق بن رہی ہیں. یہ کیس لگے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سٹے آنا چاہیے کہ یہ کالا قانون یہیں پہ فوراً روک دیا جائے, یہ ظلم روکا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ادارہ ایسا بنائیں کہ اس ادارے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو ٹرینڈ بھی نہیں ہیں, اور وہ 24 گھنٹے میں فیصلہ کر کے کسی بھی بندے کو جیل بھیج دیں, اور پھر وہ بندہ اپیل کرے تو کسی عدالت میں کر ہی نہ سکے. وہ اپیل اس کی ایک مخصوص ٹریبیونل میں لگے جو حکومت نے اپنے بندوں کا بنایا ہوا ہے. اب وہ ٹریبیونل اس کیس کو فکس کرے, چاہے 6 مہینے بعد کرے, چاہے 3 مہینے بعد کرے. اب جب بھی وہ کیس فکس ہوگا, اب ٹریبیونل جو ہے وہ حکومت کا اپنا بنایا ہوا ریٹائر جج ہے اور اپنے بندے ہیں, تو وہ جب دل کرے گا اس بندے کو واپس جیل بھیج دیں گے. یعنی وہ بندہ باہر آ ہی نہیں سکتا جب تک حکومت نہیں چاہے گی. پھر آخری اپیل رہ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب کوئی غریب آدمی پکڑا گیا تو بیچارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کیسے کرے گا, وہاں تو پیسہ لگتا ہے, بڑے وکیل لینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ظلم اور جبر کیا گیا ہے یہ قانون نہیں ہے, لا قانونیت کا قانون پاس کیا گیا ہے. تو اس کے خلاف سارے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے امید ہے, ویسے تو آئینی بینچ ہی ہے, لیکن امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب لوگ اس طرح سے نفرت پھیلاتے ہیں نا, یا اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے, مثال کے طور پہ شیخ مجیب کی رہائش کو جلا دیا ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کے شہریوں نے. حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان, یہ وہی ہے نا حسینہ واجد جو فوج کو کنٹرول کرتی تھی, پولیس کو کنٹرول کرتی تھی, لوگوں کو غدار کہتی تھی, غداریوں کے پرچے کرواتی تھی, لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرتی تھی, صحافیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیتی تھی, اس قسم کے کالے قانون بناتی تھی, نوجوانوں کو ڈنڈے مارتی تھی, تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھتی تھی. ہر چیز کے اوپر اس نے سیاہ اور سفید پہ کنٹرول کیا ود دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس کا ایک گٹھ جوڑ تھا. جیسے آج کل پاکستان میں ٹک ٹاکرز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہے نا,
जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक गठजोड़ है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, इसी तरह वहाँ बांग्लादेश में ये हसीना वाजिद का सेम मॉडल था। लेकिन अब नफरत इतनी बढ़ गई है कि ये औरत जब वहाँ से फरार हुई बांग्लादेश से, तो अब बाहर जाके इसने बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ जब स्टेटमेंट दिया तो अवाम ने गुस्से में आके इसका घर जला दिया, वो तस्वीर और यादगार भी जला दी, जिसका ताल्लुक शेख मुजीबुर रहमान से था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने, शेख मुजीब ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। हालांकि शेख मुजीब तो इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था। बांग्लादेश तो अलग हुआ पाकिस्तान की गफलत और कोताही की वजह से। अगर हम वो हरकतें ना करते और हम अवाम के मैंडेट का एहतराम करते तो बांग्लादेश कभी भी अलग ना होता। नाज़रीन, और खबरें आपको देते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।